بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بزرگوں کی نماز جنازہ میں سارے احباب تشریف فرما ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک بزرگوں کی زندگی کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہوئے ان کی کامل بخشش فرمائے اور ان کی آنے والی منزل ان کے حق میں آسان فرمائے، اور اللہ کریم قبر کے اندر حضور کی پہچان، شفاعت اور بار بار حضور کا دیدار ان کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ جو اولاد ہے ان کو اپنے والد صاحب کا صدمہ برداشت کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اس پر بہترین انہیں اجر عطا فرمائے۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں علامہ حق نواز جوشی صاحب، آپ تشریف لائیں۔ استاد جی تشریف فرمائیں، ان کی خطاب سے پہلے آپ اپنی حاضری دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، باواز بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، نماز عصر باجماعت ادا کرنے کے بعد یہ دوسرا جنازہ ہے۔ 4 بجے کانپور میں جنازہ پڑا، ایک عظیم بزرگ تھے، تہجد گزار، مسجد کے مؤذن تھے۔ یہاں بھی بابا جی کا سنا، دعا کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ توفیق دے، حاضری ہو گئی ہے۔ میرے بات کے بلا مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے، خاموشی ہونی چاہیے۔ بڑے جنازے پڑھے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، واضح بیان کیا ہے۔ سچی بات جو ہے نا، ہر آدمی کو ہاضم نہیں ہوتی، اور ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بار بار کہنا چاہتے ہیں، ہاں کہا کیا بات بولیں سارے بات۔ یہ جو آپ صاحب نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد کو صبر عطا فرمائے، اور وہ کتنے نافرمان ہیں جو ماں باپ کے باغی ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ اس پر غور کریں کہ والدہ اور والد کا بڑا مقام ہے، اور ہم نے آج تک لاج نہیں رکھی کہ وہ خوش ہوگا، نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے اس ذات کی جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر میت کا احترام نہیں ہے، تلاوت ہو تو توجہ نہیں ہے، نعت خوانی ہو تو توجہ نہیں ہے، بیان ہو تو توجہ نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں، عقیدے کی بات ہے، بزرگ روشن ڈالیں گے، اس لیے کہ ہم ان کے بچوں کی جگہ ہیں، یہ استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں، اور اگر شاگرد سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو استاد رہنمائی فرمائے، سے بڑا واز بولیں سارے واہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کرتے ہیں میں اس بات کو نہیں مان رہا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جنازے گھر گھر سے نکلے ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں، یہ جملہ بولیں کیا ہم کہاں آپ کو تلاش کریں، قربان جائیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری گناہگار امت، میں بد عقیدہ کی بات نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں، عقیدے پر بات نہ ہو تو مقصد نہیں آنے کا۔ فرمایا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا جب میری گناہگار امت، سیاہ کار امت کے اعمال تولے جائیں گے۔ آج تو ڈنڈی مارتے ہیں نا، چاول میں بھی، آٹے میں بھی، گھی میں بھی، دودھ میں بھی۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں دوسرے کی ہمدردی قبول نہیں۔ بات کڑوی ہے، غور کریں۔ کہہ دیا کہاں تلاش کریں؟ فرمایا جب میری گناہگار امت، سیاہ کار امت کے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت اگر کمی ہوگی تو میں محمد عربی اس کمی کو پورا کر دوں گا۔ یہاں غیروں کے بیان سن کر عقیدے خراب ہیں، غلاظت ہے۔ کبھی پوچھا آپ نے کہ حق کیا ہے؟ اس پر غور کریں۔ یہ حضور کی بارگاہ میں صحابی نے جو ہے سوال کیا، فرمایا میری گناہگار امت، سیاہ کار امت کے اگر اعمال تولے جائیں گے تو کمی کون پورا کرے گا؟ ہائے ہائے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کہہ دیا، صحابی سے صحابی، آج 14ویں صدی کا ملا کہتا ہے کہ دیوار کے نیچے نہیں جانتے، توجہ کرنی چاہیے، آسمان کی بلندیوں میں نہیں جانتے، ہوش کرنی چاہیے۔ جب یہ کہہ دیا تو میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ادھر نہ ملے تو پھر کیا بنے گا؟ کھڑے ہو کر کھانا کھانے والے، کھڑے ہو کر پانی پینے والے، توجہ کریں، یہ چند چیزیں ہیں کھڑے ہو کر پانی پینا آب زمزم کے بارے میں۔ بزرگ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمیں اگر ادھر نہ ملے تو کیا بنے گا؟ اے توجہ تو کہو سارے سبحان اللہ، توجہ نہیں۔ ایسے جلسے ہوں تو گلے پھٹ جاتے ہیں، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں توجہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تک میں کہنا چاہتا ہوں، فرمایا سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، سانس لینا کیا بیان کریں؟ اور میں اس بیان کا کبھی عادی نہیں ہوں، ہم بیان کریں، اب اپنا بیان کریں، اس سے بہتر ہے پیڑے رونے سے چپ، ہاں اس پر غور کریں، بہتر ہے بہتر۔ میں اگر ادھر نہ ملے تو پھر کیا بنے گا؟ فرمایا جب میری گناہگار امت، سیاہ کار امت کے حلق خشک ہو جائیں گے، اس وقت
میں یہ عبداللہ والے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا. کتنی دلی سبحان اللہ سارے کو سبحان اللہ. یہاں گلا پھٹنا چاہیے نا, یہاں کچھ ملتا ہے. دو باتیں. اور میں تیسری بات, یہ صحابی کہتے ہیں ادھر نہ ملیں امال کے بارے میں, یہ جو آپ زمزم کا پانی ہے, آئے ہائے غور کریں, ادھر نہ ملے تو کیا بنے گا. سرکار نے فرمایا جب میری گناہگار امت سیاکار امت پل صراط سے گزرے گی, جس کے بارے میں مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ بال سے زیادہ وریق تلوار سے زیادہ تیز. میں جب میری گناہگار امت گزرے گی اس وقت میری زبان پر یہ الفاظ ہوں گے, رب سلم امتی امتی امتی, مولا میری امت کو آسانی سے گزار. جب سرکار کے ہیں تو یہ بات نہ بنے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. خیال آیا مسلمان کو بد پہچان جاتے ہیں, یارو محمد عربی دل کی باتیں جان جاتے ہیں. اتنا خیال رکھتے ہیں, اور تم یہ کہتے ہو کہ جنازہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور دعا سے کیا ملتا ہے. اس پر غور کریں, جنازے میں آئیں, ادب کا تقاضا میت کا ادب کریں, ورنہ اگر اتنا آپ کو اختیار نہیں ہے پھر بہتر ہے نہ آیا کریں. جب میت کا ادب نہیں ہے, میت کا احترام نہیں ہے, تو پھر تیرے پھیرے ہو سکتے ہیں, قبولیت نہیں ہو سکتی. وقت ہو گیا ہے, دعا کریں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبالوالدین احسانا, صدق اللہ العلی العظیم. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سامعین محترم, یہ بزرگ جو لگ بھگ 100 سال کے تقریباً, میں نے یہاں تک جو میرے علم میں ہے کہ 100 سال کے تقریباً ان کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں, ان کا عمل مقبول ہے, یہ نیک ہیں, تو ان کے اعمال کے اسباب اللہ ہماری مغفرت فرمائے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اشخاص آتے ہیں. یہاں قاضی صاحب موجود ہیں, وہی خطاب فرمائیں گے. تو ایک اونٹ کی مہار پکڑے دونوں لڑ رہے تھے. ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے, ڈاکو کہتا ہے اونٹ میرا ہے. نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کچہری میں چلے جاتے ہیں. اونٹ والا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اونٹ میرا ہے, ڈاکو کہتا ہے یا رسول اللہ اونٹ میرا ہے. نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے اونٹ کی مہار پکڑنے والے, یہ بتا کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں. چور تو پہلے خوش تھا, کہنے لگا وہ تو خوش ہو گیا کہ اس کے پاس گواہ کوئی نہیں, اب دونوں کے پاس گواہ کوئی نہیں. آقائی نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غم خارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں, فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اتنی دیر میں مالک کہتا ہے, اونٹ کا مالک کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ اونٹ کی کہار پر ہاتھ پھیریں, اللہ اونٹ کو گویائی عطا فرمائے گا, یہ خود فیصلہ ہو جائے گا اونٹ کا اصل مالک کون ہے اور ڈاکو کون ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اونٹ کی کوہان پر رکھا, اللہ نے گویائی عطا فرمائی, بل بلا کر کہتا ہے یہ ڈاکو ہے اور یہ اصل مالک ہے. اس آدمی نے جب یہ اونٹ نے کہا, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار پکڑی اور اس آدمی عربی کو دے دی. آپ نے پوچھا عربی یہ بتا کون سا عمل کرتا ہے جس عمل کے سبب سے اونٹ نے تیرے حق میں گواہی دی ہے, بتا کون سا عمل ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا کوئی عمل نہیں ہے, نہ نمازوں پر فخر ہے, نہ حج زکات پر ہے, ایک میرا عمل فقط یہ ہے آقا نامدار پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کثرت سے پڑھا کرتا. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی تیرے عمل, اس عمل کی وجہ سے تیرا یہ جو عمل ہے درود پاک کا, اس عمل کے سبب سے اللہ نے یہ عمل قبول کیا ہے اور اس عمل کی وجہ سے اونٹ نے تیرے حق میں گواہی دی ہے. سامعین محترم, اب ٹائم قریب ہے, جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے, اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نہیں, جڑے ترسدے سن دید نو دنے راتی,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں سامعین محترم یہ بزرگ اتنی عمر پا کر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ آج یہ چلے گئے اپنی شام صبح میری کوئی پتہ نہیں ہے ایک قیمتی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا عمل ہونا چاہیے قیمتی بات یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ زمین کے اوپر بھی ہیں پھر کے اندر بھی ہیں پہلے آسمان پر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں حتیٰ کے عرش الہی کو اٹھانے والے بھی فرشتے ہیں فرشتوں کے لا یعلم جنود ربک الا ہو فرشتے کتنے کہ ان کی تعداد اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے کہ فرشتے کتنے ہیں باقی کسی کو علم نہیں ہے بات یہ میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ دو مقام پر آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں دو مقام پر دو موقعوں پر اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے پسندیدہ فرشتے یہ زمین پر نازل ہوتے ہیں ایک اس وقت کہ جس وقت کے جمعے کا ٹائم ہوتا ہے مسجد میں اذان ہوتی ہے جمعے کی تو اس وقت وہ فرشتے سونے اور چاندی کی کلمے سونے اور چاندی کا رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو آدمی اب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دو کہ اس نے میری راہ میں ایک اونٹ کا صدقہ کیا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے آیا جو دوسرے نمبر پر آئے اس کا نام لکھا جاتا ہے اس رجسٹر کے اندر اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ اونٹ کا ثواب تو پہلے کے لیے اس کے لیے گائے کا ثواب لکھ دو اور جب تیسرا آدمی آتا ہے تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیسرا آیا پھر اب بیان کو سکھنے میری جگہ تو بیان کرو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیسرا آدمی آیا تو آپ اس کے لیے کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دمبا ذبح کرنے کا ثواب اس جمعے کے لیے آنے والے آدمی کے نام اعمال میں لکھ دو سبحان اللہ وہ فرشتے بیٹھے ہوئے اور جس وقت جمعہ ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے مسجد کے دروازے سے اٹھ کر جاتے ہیں اب یہ اعزاز کس دل کو حاصل ہے یہ جمعے کو حاصل ہے یہ اعزاز کس کو حاصل ہے اس آدمی کو حاصل ہے جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے اور آپ نماز جمعہ پڑھیں سب سے پہلے آئیں اور مفت کا اونٹ قربان کرنے کا صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کریں اور دوسری جگہ دوسرا مقام کون سا کہاں فرشتے آتے ہیں کہ جس وقت کوئی آدمی فوت ہو جائے اب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے صفیں بن جاتی ہیں اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وقت فرشتے وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں صفوں کے آخر میں فرشتے بیٹھ جاتے ہیں آ کر ان کے ہاتھ میں بھی رجسٹر ہے اور ان کے ہاتھ میں بھی قلم ہے اور وہ کیوں آئے وہ رجسٹر کس لیے ہے وہ قلم کس لیے ہے وہ یہ دیا ہے کہ جو پبلک اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئی ہے
बताओ कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं? ये सही मानो में नमाज है, जनाजा पढ़ने आए, मुझ पे बगले मांगने आए या मुंह दिखाने के लिए आए? ये लिखो, इनका नामा जो है वो तुम्हारे सामने है, और इनकी जो नियत इंटेंशन है डीपली, वो उसका क्या इरादा इनका, ये क्या कह रहे हैं इस मस्जिद के बारे में। फिर वो रिश्ते लिखते हैं, और जब आदमी नमाज पढ़ने वाले बातें करते हैं कि ये आदमी बड़ा अच्छा आदमी था, ये तो नोट करते हैं। नोट करने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कि बताओ कि मेरे बंदे इस आदमी के बारे में क्या कह रहे थे। तो कहते हैं इसकी तारीफ कर रहे थे और इसके बारे में कह रहे थे कि ये अच्छा आदमी था। तो अल्लाह फरमाता अगर मेरे बंदे ये कह रहे हैं तो मैं इस पे अपनी मोहर तस्दीक सबूत करता हूँ, और ये मैं आपके सामने ऐलान करता हूँ कि मेरा ये बंदा अच्छा था। मैं इन बंदों की गवाही पर मैं इसकी मग़फ़िरत कर देता हूँ। मैं मरहूम आप पड़ोसी हूँ। पड़ोसी क्या माना, मेरा और इनका बनना साझा है। नीचे इनकी ज़मीन है बनने के, और बनने के ऊपर मेरी ज़मीन है। और 1974 के अंदर मैं सीहोर आया था दिहाड़ी से माइग्रेट होकर, मेरा खानदान उधर है। एक दिन के इतनी इस बंदे ने मुझे तकलीफ नहीं अभी इतने आवाज नहीं मारा कि मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, काजी साहब, आपने ये क्या किया? आपकी बकरी, आपकी भैंस और आपका ये जानवर मेरा फतह काला, वल्लाह कभी इसने, और इसका बेटा भी इधर है, उसने और इसके तूने अभी मुझे जरा बराबर तकलीफ नहीं दी। ने भी पूरी कोशिश की है कि भाई इनका नुकसान न हो ही जाता है, लेकिन अभी इस आदमी ने मुंह मारी नहीं की। ये को दी है और ये कहा है कि भाइयों की तरह रहो। इस आदमी के हक में मैं गवाही देता हूँ, या अल्लाह तेरे फरिश्ते नोट कर लें कि ये बड़ा अच्छा कोऑपरेटिव किस्म का आदमी था। कभी इसने मुझे आवाज़ नहीं दी, कभी इसने मुझे तकलीफ नहीं दी है, और अभी इतने दूर से आवाज़ा नहीं कसा। तो ऐ अल्लाह तुम भी इस पर रहम फरमा, और तुम भी बगैर किसी गुनाह के इसको अपनी जन्नत में दाखिल सय्यदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। खाके परवरदिगार आलम, नमाज जनाजा को पढ़ना, सूरह फातिहा, सूरह इखलास दुरूद शरीफ का पढ़ना, इसाल सवाब की नीयत और गर्ज से मुजमई तौर पर जितना भी कलाम पढ़ा गया है, मालिक इसे कबूल फरमाकर अपनी शान के मुताबिक हमें इसका अजर व सवाब अता फरमा। वो अजर व सवाब हदीयतन तोहफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज़ में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से जनाब हज़रत आदम अला नबीहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज के दिन तक जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को दर्जा बदर्जा पेश करते हैं। सब के दर्जात और मकामात के अंदर बेपनाह बुलंदियाँ अता फरमा। बिलख़ुसूस इन बुज़ुर्गों की रूह को इसाले साहब पेश करते हैं। बतक़ाज़ा बशरियत जो भी ख़ताएँ सरज़द हुई उनकी माफ़ी अता फरमा। बुज़ुर्गों की कामिल बख्शिश फरमा कर दर्जात के अंदर बुलंदियाँ अता फरमा। अल्लाह करीम ये जो मंजिल शुरू होने वाली है इसमें आसानियाँ पैदा फरमा। कब्र के अंदर इन्हें राहत और सुकून नसीब फरमा। प्यारे आका की पहचान शफ़ाअत और बार बार दीदार नसीब फरमा। जितने भी अहबाब दूर और नज़दीक से चल के आए कदम कदम पर नेकियां अता फरमा। हम सब का दीन हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमा। मुल्हिक का जितने भी कब्रिस्तान हैं तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए बतौर ख़ास दुआ करते हैं, सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। समेना व अताना गुफ़रानक
ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. थोड़े पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ दो लेना बनाई ना बंदे निकलने काफी पीछे हो जाओ